وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، نظر تو یہی آ رہا تھا کہ کنکریاں آپ مار رہے تھے، لیکن اس کے پس منظر میں طاقت میری تھی، تو پیچھے قوت اللہ کی تھی۔ یہاں بھی یہی ہے، بظاہر تو صحابہ کرام کے ہاتھ تھے، قرآن بتاتا ہے کہ ان ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور پھر ان سارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ آ گیا۔ تو گویا صحابہ کرام کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ پر، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر صحابہ کرام کے ہاتھ، ان پر اللہ کا ہاتھ۔ وہ جو درخت تھا، وہ جو جگہ تھی، وہ جو ماحول تھا، میں نے شاید حوالہ دے دیا تھا کہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی اور ایک ہے مولانا عبدالحق حقانی، انہوں نے اپنی تفسیر حقانی میں لکھا ہے یہ جتنے صحابہ کرام موجود تھے سب کے سب جنتی ہیں۔ یہاں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا۔ اب اس پر بھی آپ غور فرمائیں گے جی، اس کا ترجمہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن عزیز میں لکھا ہے کہ اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ مومنین کا ترجمہ مومن کی جمع ہے، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا۔ بات بڑی واضح ہو گئی، ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا، ان مسلمانوں سے اللہ راضی ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ مومن ایمان لانے والا، مسلمان تسلیم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان لفظوں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم تو مومن ہیں اور آپ مومن نہیں ہیں، تو اپنے طریقے اور وضع کردہ اصولوں کے مطابق اگر کوئی کسی پر ایمان لاتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو اللہ رسول کے اصول کے مطابق ہے، طریقے کے مطابق۔ اچھا، یہاں جو لفظ فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین، یہ دیکھیے جی یہاں بھی انہوں نے مومن کا لفظ لکھا ہے ترجمے میں، اور یہ ترجمہ بھی پاکستان یعنی حکومت پاکستان سے منظور شدہ ترجمہ ہے، اور سرکاری اداروں میں کبھی آپ نے غور کیا ہوگا تو تلاوت کے بعد جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے نیچے سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک وہ یہی ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو قرآن نے یہاں صحابہ کرام کو مومن کہا ہے، تو بیعت کون کر رہے تھے؟ صحابہ کرام کر رہے تھے، تو قرآن نے صحابہ کرام کو مومن کہا ہے، تو جو صحابہ کرام کو مومن مانے گا تو مومن ہوگا، جو ان کو مومن نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ان سے خوش ہوا۔ یہ کئی مرتبہ میں نے لفظ کی بڑی تشریح کی ہے، رضیہ کا ماضی کا صیغہ ہے، راضی ہو چکا، راضی ہو گیا۔ اب دیکھو انہوں نے بھی اللہ ان سے خوش ہوا، ہوگا نہیں کہا، ہوا تھا نہیں کہا، ہوا، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تو اللہ ان سب سے خوش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور وہ کیا تھے؟ اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا۔ یہ ترجمہ ہے جی فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صدق، سچے تھے، جھوٹے نہیں تھے کہ جھوٹا موٹا انہوں نے بیعت کر لی، بلکہ سچے تھے۔
سچے تھے تو سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔ وہ کون سی کوٹھی اور محل ہے جو صحابہ کرام نے بنوایا ہے؟ وہ کون سے مربع ہیں، پلازے ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے نام الاٹ کرائے تھے؟ انہوں نے تو بچے بھی میرے نبی پر قربان کر دیے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، والدین کو بھی قربان کر دیا، مال و متاع کو بھی قربان کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے ہو گئے جس کے ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا دلوں میں تھا، کیونکہ سورہ الحجرات میں ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ سے ادب احترام سے بات کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، وہ کامیاب ہے، یعنی وہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، وہ اس نے معلوم کیا تو ان پر تسلی نازل ہوئی کہ گھبرائیے نہیں، سب کچھ ملے گا، اور فرمایا انہیں جلد کامیابی فتح عنایت کی ملی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شام کے راستے پر جو خیبر واقع ہے، جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، تو مسلمانوں کو اس طرف پہلی کامیابی ملی، اس قلعے کو فتح کیا اور اس میں بہت سے غنیمت کے مال جو تھے وہ یہ ہے فتح کریم، یہ کامیابی ملی، اور یہ وہی خیبر ہے جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے حکم سے اکھاڑا تھا، اور وہ جو اکھاڑا تھا اس پر مورخین و محققین نے بات یوں لکھی ہے کہ انہوں نے اس قلعے کو دفاعی طور پر استعمال کیا تھا تاکہ حملہ نہ ہو سکے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی اعزاز عطا کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ کا تھوڑا سا ذہن حاضر ہو، وہ کون سا مقام ہے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات سے کامیابی کے بعد تحریری معاہدہ ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ اور پھر محمد رسول اللہ لکھا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو یہ اگر یہ مانتے تو پھر جھگڑے کیا تھا، لہذا آپ لکھیں بسم اللہ باسمہ تعالی، اور لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایک طرف حکم نبوی ہے، ایک طرف محبت کا عالم، میرے نبی نے جو فرمایا وہ بھی سچ ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی سچ ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے سب کچھ تو آپ کی وجہ سے، یہ سب کچھ نہ لکھا تو کیا لکھا؟ آپ کے کہنے کے باوجود نہیں کاٹا، آپ نے فرمایا ادھر لاؤ، یوں کر کے فرمایا لکھو معاہدہ۔ زندگی میں بڑے موڑ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے، محبت ہے۔ آج بھی اگر کوئی کہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ مٹا دیں، تو ایک سچا مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو کروڑوں درجے ہم سے کہیں زیادہ سچے اور کھرے مسلمان تھے، لیکن محبت اپنی جگہ، اصول اور قاعدہ اپنی جگہ، ان کی محبت بھی برقرار رہی، اور اللہ کے نبی نے خود کام کر کے اپنی محبت جو ان سے تھی وہ بھی برقرار رہی۔ میں یہ تشریح آگے عرض کر دوں گا۔ غنیمتوں کا مال بڑا ملا،
آسودہ حال ہو گئے مسلمان صحابہ کرام۔ تو یہ درخت اب ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے، اگر آپ صاحبان مطالعہ ہیں، تفاسیر سے دلچسپی رکھتے ہیں، ذوق اور شوق ہے آپ کو قرآن مجید کے مطالعہ کا، تو وہ درخت جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، وہ درخت اس کا کیا بنا؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ درخت کیکر کا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، درخت کیکر کا تھا۔ اور جگہ بھی بتا دی میں نے آپ کو، شمیسی، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اور بیعت رضوان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے، صحیح مسلم شریف جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سیاہ ستہ میں ہے، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ۔ تفسیر مظہری میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کا مفہوم ہے جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، صحابہ کرام ہی تھے، ان میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔